अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा फ़ज़ाई जंग के बाद सिफारती महाज से बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई है और सीज़ फायर पर आज दोपहर 4:30 बजे से अमल दरामद भी शुरू हो गया है। जंग बंदी की खुशखबरी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई और बताया कि पाकिस्तान और भारत अमेरिका की सालसी में मुकम्मल और फौरी सीज़ फायर पर रजामंद हो गए हैं। सदर ट्रंप ने जंग बंदी पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी सीज़ फायर की नवीद सुना दी है और ये मजदा भी सुनाया कि पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए हैं। उधर पाकिस्तान और भारत ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप की सीज़ फायर की खुशखबरी से पहले आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पाक फौज की ऑपरेशन ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजाड़ दी। पाक फौज ने बुनियानुम मसरूफ के अल्फाज कुरान मजीद से लिए, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। कुरान मजीद की सूरह सफ की आयत नंबर 4 में कहा गया है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर ऐसे लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुम मखसूस का एक और अहम नुक्ता ये भी सामने आया है कि पाक फौज ने ऑपरेशन फजर के वक्त शुरू किया, जो कुरान मजीद की सूरह आदियात की पहली 5 आयतों की झलक पेश करता है, जिनमें कहा गया है कि हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम। बस उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी के साथ फौजियों के दरमियान घुस जाते हैं। चश्मे फलक ने देखा कि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे भी घोड़ों की तरह आज सुबह सवेरे भारत पर कहर बनकर टूट पड़े और पाकिस्तान के फतह मिसाइलों ने दुश्मन के घर घुसकर 20 अहदाफ को तहस नहस कर दिया, जिसका एतराफ भारतीय फौज को करना पड़ा। आज के दिन पाक फिजाइया के हाथों भारतीय फौजी तंसीबात की तबाही की एक तवील फहरिस्त है, जिसके मुताबिक पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 दिफाई निजाम तबाह कर दिया। दिफाई निजाम की तबाही से हिंदुस्तान को $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के फतह मिसाइलों ने भारत की उधमपुर एयरबेस भी तबाह कर दी, जबकि पठानकोट एयरफील्ड की भी ईंट से ईंट बजा दी। पाक फिजाइया ने आदमपुर, सूरतगढ़, भटिंडा और हलबारा एयरफील्ड भी उड़ा दी। इसी तरह अखनवी एशियन बेस और इसके साथ साथ आर्टिलरी गन पोजीशन और फिर बयास में ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा भी तबाह कर दिया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो भी तबाह कर दिए गए, जबकि भारत की सरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद कर दी है। पाक फिजाइया ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रब्ता नवाली पोस्ट, डना पोस्ट, पथीली टॉप की भारतीय पोस्टें और ख्वाजा भीख कॉम्प्लेक्स को भी उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया और मिलिट्री सैटेलाइट भी जाम कर दिए। इसी तरह बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत बेशतर भारतीय वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई। पाक फौज ने नई दिल्ली में भी कुछ अहदाफ को निशाना बनाया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स कई घंटों तक परवाज करते रहे। पाक फौज की यही वो यलगार है जिसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वो भागता हुआ मुज़ाकरात की मेज पर आ पहुंचा। नाज़रीन, इस हवाले से अमरीकी सहाफ़ी क्या कहते हैं, वो किस तरह से शिकस्त को अपने अल्फाजों में बयान कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, सहाफ़ी का ये कहना था कि पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो जवाब दे, पाकिस्तान पर यह जंग मुसल्लत की गई कि वो जवाब दे।
اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک پاکستان نے جواب نہیں دیا ہے بھارت امن کے لیے تیار نہیں ہوا. خود امریکی صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے, بھارت نے بارہا پاکستان کو پرووک کیا. البتہ جو میڈیٹیشن ہوئی ہے اس پہ, اس میں سعودی عرب کا کردار بھی بتایا ہے امریکی صحافی نے, لیکن اس میں جو سب سے بڑا صحرا ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, کیونکہ خود امریکی صدر نے اس پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. بات کریں گے ناظرین اس حوالے سے, ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں, ایئر کوموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ناصر جنجوعہ صاحب ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میجر جنرل رضا محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے. رضا محمد صاحب, جنرل صاحب, سر ہاؤ ڈو یو سی دس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, جہاں پہ بھارت نے خود بتایا کہ اس کی انسٹالیشنز کو کہاں کہاں نقصان پہنچا ہے, اور اب وہ گھٹنے ٹیک کر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوا. بہت شکریہ جی. سب تعریفیں رب رحمان کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں, اور جنہوں نے مدد فرمائی پاکستان کی افواج کی. اور الحمدللہ جو 18 دنوں کا سٹینڈ آف تھا, 10 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح مبین عطا فرمائی. اور دشمن جو بہت ایروگنٹ تھا, وہ ایروگنٹ اتنا زیادہ تھا, تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ نہ بات کرنے کو تیار تھے, نہ کچھ دیکھنے کو تیار تھے, اور وہ صرف بڑھ کے مارے تھے. اور ہر طرف یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان گیا, بلوچستان گیا, کشمیر گیا, اور کبھی کراچی تباہ ہو گیا, کبھی لاہور تباہ ہو گیا. تو رب کریم نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی. نمبر 1 تو یہ بات ہے جی. نمبر 2 یہ بات ہے جی کہ ان کی ایروگنس جو ہے, ان کی جو تکبر ہے, وہ اللہ نے خاک میں ملا دیا. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انہوں نے ابھی تک ان کا نیریٹو بائی نہیں کیا تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ فلیگ کرنا چاہتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, جے ڈی وینس صاحب, کل تک ان کا جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا. انڈیا کا بیہیویئر بہت ڈیفرنٹ تھا, وہ وار کو ایکسپینڈ کر رہا تھا. اسرائیل بیٹھا ہے اور اس کے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے ڈرونز یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایروگنس جو ہے وہ صبح تک تھی, اور الحمدللہ ابھی ساری دنیا بیچ میں آ گئی. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں, ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں آئی, اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی سیز فائر کریں. اور یہ سیز فائر آئی ایم شیور کبھی نہ ہوتا اگر یہ افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسی فتح نہ عطا فرماتا. اور یہ بہت پہلے سے ہم لوگ سارے کہتے رہے, آپ لوگ بھی کہتے رہے کہ جی ایک وقت آئے گا ہماری مرضی کا, ہماری مرضی کے ہتھیار ہوں گے, ہماری مرضی کی جگہ ہوگی. اور ان کو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ پاکستان اتنا ویسٹ قسم کا جو ہے نا رسپانس, اور اتنا میسو رسپانس دے گا. اور اگر آپ ان کی گنتی کرنا شروع کریں تو ان کو بلینز آف ڈالرز کا لاس ہو چکا ہے. مورل لاس ہوا ہے وہ علیحدہ ہے, جو لاس آف فیس ہوا ہے وہ علیحدہ ہوا ہے. اور وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے. they were trying to become the regional سپر پاور. تو اور وہ اپنے آپ کو پاکستان سے ایکویٹ ہی نہیں کرتے تھے. اور یہی حال تھا ورلڈ کا. ورلڈ نے پاکستان کو نا انڈیا کو ایکویٹ کرنا چھوڑ دیا تھا, کشمیر بھلا دیا گیا تھا, اور ایک ایف پیک کا نیا نام شروع ہوا تھا 10 12 15 سال پہلے. تو الحمدللہ آج وی آر بیک آن دی ہورائزن آف دا ورلڈ. کشمیر از بیک آن دا ہورائزن آف دا ورلڈ. کشمیر ابھی ایک فلیش پوائنٹ کے سامنے طور پہ سامنے آ گیا. جنرل صاحب, یہ اور ایک بڑا اور اہم چیز پوائنٹ سر آپ نے اٹھایا ہے, میں اس پہ واپس آتا ہوں سر, اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. جنرل ناصر جنجوعہ صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان نے کس حد تک نقصان پہنچایا ہے, پاکستان نے اپنی ملٹری سپریورٹی, اپنی ایئر سپریورٹی کس طرح سے اسٹیبلش کی ہے خطے میں. لیکن سر یہاں پہ 2 امپورٹنٹ آفیشلز ہیں. ایک تو خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ, وہ سیز فائر کا اعلان کر رہے ہیں. پھر مارکو روبیو کہتے ہیں کہ نہ صرف سیز فائر ہوا ہے بلکہ دونوں نیشنز جو ہیں they are going to engage into a dialogue. اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ نیوٹرل پوائنٹ پر ہوگا, جتنے بھی وتھسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے گی. سر میرے لیے سرپرائز یہ ہے کہ ابھی تک دونوں ممالک کی کسی بھی گورنمنٹ نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہاں ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے اہم آفیشلز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جانا that پاکستان and India are going to engage with talks, اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ السلام علیکم. سر وعلیکم السلام علیکم پاکستان, بہت شکریہ فار کالنگ می اوور. ابھی دیکھیے
ابھی انہوں نے سیز فائر کا کہا ہے، تو ابھی اگر آپ امیجیٹلی ایکسپیکٹ کریں کہ ہم فٹافٹ اسی چیز کا اعلان کریں گے کہ ہاں جی ہم مذاکرات کریں گے، وہ دیٹ ول بی پری میچور. یہ آپ کا سوال جو ہے وہ پری میچور ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سچویشن کو غور سے گہری آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے. رائٹ سر. ابھی ہم نے پلک نہیں جھپکنی، ہم نے پورا اس کو اپنے بینوکولر کے نیچے رکھنا ہے کہ یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور کیسے اس طریقے سے جو ان کی ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ رول بیک کرتی ہے. تو اگر یہ اپنی پرانی پوزیشنز وغیرہ پہ جب ان کی آرمڈ فورسز جب چلی جاتی ہیں تو مذاکرات اس وقت کریں گے نا. تو ابھی اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے مذاکرات کی تو میں مشورہ دوں گا کہ برائے مہربانی اس چیز کا تھوڑی دیر انتظار کریں. تو سر یہ اور امریکہ دوسری ایسا بات کیوں یہ کہہ ہے، رہا ہے سر؟ بیکاز میں سو سوری ٹو انٹرپٹ یو، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اور کلیئرٹی سے آپ سے سمجھا جائے، ہم آپ سے سمجھ پائیں. سیکرٹری مارکو روبیو فارن سیکرٹری یعنی جو ہیں امریکہ کے، وہ وائس پریزیڈنٹ وینس کو کوٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں that I have engaged with senior Indian and Pakistani officials including نریندر مودی and شہباز شریف. اچھا سیز فائر، اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ I am pleased to announce that they have agreed to an immediate ceasefire. کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی لکھا کہ پوری رات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ساری رات جو ہے وہ بات چیت چلتی رہی. اچھا پھر انہوں نے بھی بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں جو ہیں فریقین راضی ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بات چیت جو ہوئی ہے، پہلی بڑی بات یہ ہے کہ سیز فائر پہ دونوں مان گئے ہیں. اور لیکن باتیں کیا ہوئی ہیں، وہ باتوں کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا یہ کریٹیکل سٹیج ہے. Right, sir. تو obviously جب وہ والا ماحول استوار ہو جائے گا اور یہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس کو انڈو کرے گا تو obviously we will abide by جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے. ہم اکارڈنگلی ان سے بات کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن سر لیکن اس کا ابھی اعلان کرنا اور اس طرح کا نہیں. میرے خیال میں اس وقت آپ ایبزارب کریں اس چیز کو کہ الحمدللہ جیسے جنرل رضا بھی فرما رہے تھے جی کہ اس سچویشن سے رب کریم نے ہمیں نکالا کیسے ہے اور ابھی تک کیا کیا ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں ہمیں. تو اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو میں اس کی آپ سے بات کر لوں گا بعد میں. سر فار شور ڈیفینیٹلی ہم آپ کی پریزنس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے سر، لیکن صرف ایک کنسرن اور ہے ایز اے پاکستانی، اور I'm sure آپ اس کنسرن کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بھارت نے ایک اور کام بھی کیا تھا حملہ کرنے سے پہلے، وہ تھا سنتاز معاہدے کو اس نے معطل کر دیا تھا. اب پاکستان کے لیے، اور ہم یہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایکٹ آف وار ہے. اب وہ چیز ابھی بھی ویسے ہی کھڑی ہے وہیں پہ، اٹس اسٹل سٹالڈ. جنگ ختم ہو گئی ہے، حملے ختم ہو گئے، سیز فائر ہو گیا، بٹ وٹ اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ؟ تو کیا جب اگر بات ہوتی ہے یا امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ملک بیٹھ کے بات کریں گے، تو کیا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ پوسٹ دس اٹیک واپس اپنی جگہ پہ چلی جائیں، اسپیشلی سنتاس؟ دیکھیے صرف وار انیشیشن ہی ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے وار کا اینڈ بھی سوچا ہے. اور یہ جو بات چیت ہوئی ہوگی ہم نے اس اینڈ سٹیٹ کا سوچ کے تو پھر بات کرنے کی حامی بھری ہوگی. اوکے یہ ذہن میں رکھیں. اور جب ہم نے ڈکلیئر کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈنگ ان اوبیئنس از اے وار آف ایکٹ، تو صرف اس وقت یہ زبان تھی، بیان تھا. لیکن ابھی تو ہم نے انڈیا کو مکمل طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وار آف ایکٹ ہے تو وہ کیا مطلب ہے اس کا. تو اب پہلی زبان اور بیان میں اب ہمارا جو ہے وہ ان کو کر کے دکھانا بھی آ گیا. تو لازمی بات ہے انڈس واٹر ٹریٹی ہمارا پانی، ہمارے لوگوں کا سروائیول، ہمارے ملک کی سیکیورٹی وہ سپریم ہے. تو اگر ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو بالکل بھی
آپ کے ذہن میں یہ خام خیالی نہیں ہونی چاہیے. بالکل تسلی رکھیں صحیح. کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہی ان سے بات چیت ہوگی. بالکل نہ صحیح. صرف انڈس واٹر ٹریٹی بلکہ کشمیر کی بات ہوگی. اور کیونکہ فیوچر میں اگر ہم نے چلنا ہے تو ہم نے اپنے ڈسپیوٹ ریزالو کر کے تو آگے چلنا ہے نا, کیونکہ کو ایگزسٹ کرنا ہے تو کو لیو کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ہم ہر چیز کو مد نظر رکھ کے تو چلیں گے, ٹھیک اور ہے. قومی وقار, قومی غیرت کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ. رائٹ سر, رائٹ سر. جنرل نذار صاحب بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جنجوعہ صاحب نے, جنرل جنجوعہ صاحب نے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام وتھ سٹینڈنگ ایشوز کو ڈسکس کریں. تو اب آپ طے سر کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب بات بھی ہوگی, اب ایک میز پہ بیٹھ کے بات ہوگی. صرف سندھ طاس پہ بات ہوگی یا کشمیر پر بھی بات ہوگی؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک جن جنجوعہ نے بڑا وائزلی اور ایپٹلی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریمین ویجیلنٹ کہ اللہ کرے یہ سیز فائر جو ہے یہ ہولڈ آن کرے. ابھی 12 تاریخ کو ہمارے دونوں کنٹریز کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان بھی بات چیت ہونی ہے. اس میں شاید کچھ تھوڑا سا آگے فیوچر کے خد و خال آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے ابھی بات کی گئی ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے, سول لیڈرشپ ہے, ملیٹری لیڈرشپ ہے, جب انہوں نے ڈیسیجنز کیے ہیں وار کے بارے میں اور کیا ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, تو تھاٹ تھرو کیے ہوئے ہیں ٹل اینڈ آف دی وار, اور وار اینڈنگ اسٹریٹجی جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا. اور اس میں میرے خیال میں بات چیت انشاءاللہ ہوگی. جیسے آپ ریفر کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور جے ڈی وینس کو اور جو مارکو روبیو ہیں ان کو, کل تک تو یہ لوگ بڑے انڈیفرنٹ تھے. آج الحمدللہ وہ بیکاز آف دی پاکستان پرفارمنس, آرم فورسز کی, فوج کی, سوری میڈیا کی اور لوگوں کی پرفارمنس ہے, وہ بیچ میں آ گئے. جی فیوچر کیا ہوگا جی اس کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے, میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گارڈز نیچے نہیں کرنے. ہم نے جو اپنا میڈیا اور بیٹل آف مائنڈز کی جو کیمپین کی ہوئی ہے وہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. ڈپلومیسی کی جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. بیک چینل ہمیں اوپن رکھنا چاہیے. اپنے فرینڈز کو یوز کرنا چاہیے کہ سیز فائر ہولڈ آن کرے. اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت کمپیریٹیولی ویکر وکٹ پہ ہے, اور ہم ذرا اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن پہ ہیں. تو دس از دی ٹائم کہ ہم جب ایجنڈا آف دی ٹاکس جن کے بارے میں آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں, جب ان کی بات کریں گے تو اس میں میرے خیال ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے وہ 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے جی کہ ایک ایشو ایسا ہے جس کو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے, ابھی دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا, دیٹ از دی کشمیر. کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. کشمیر ایک پارٹیشن کا ایجنڈا جو ابھی تک لنگر آن کر رہا ہے, اور اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر ہم لوگ بڑے قریب بھی آگے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, نواز شریف صاحب کے وقت میں اور مشرف صاحب کے وقت میں. سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ اس کے ساتھ پیراللی ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی. جی انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے ہیلڈ ان ابیئنس کیا ہے, آئی تھنک کہ یہ ٹینیبل بھی نہیں ہے, اور اس کے لیے ان کے پاس ایک فیس سیونگ بھی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ گارنٹر ہے. اور اس کے اوپر جو پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ ایک جو ہے نا گوئنگ بیک, کہ جی ہم نے ہیلڈ ان ابیئنس جو کیا ہے اس کو ہم دوبارہ بحال کرتے ہیں. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے, یہ ایک بہت ہی اسٹریٹ جیکٹڈ اور بڑی اسٹرانگ ٹریٹی ہے, اور آج تک یہ چلتی رہی ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی یونیلیٹرلی اس کو نہ ایبروگیٹ کر سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کوئی کلائمیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, وٹ ایور, تو ان کے اوپر شاید دونوں کنٹریز ڈسکس کر سکیں. لیکن میرا جو اپنا خیال ہے جی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے. ایز اٹ از اٹ شوڈ پرسیویئر, اٹ شوڈ اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دا ٹائم اور آگے چلے. لاسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان نے بہت دفعہ اولیو برانچ آفر کی ان کو, یہ پچھلے 3-4 سالوں میں, 5 سالوں میں کہہ لیا, اس سے بھی زیادہ. 2014 آن ورڈ انہوں نے جو ڈائلاگ تھا دونوں کنٹریز کا اس کو کسی نہ کسی بہانے پہ روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو بہانہ تھا ان کا, کبھی ٹیررزم کا تھا, کبھی کس چیز کا تھا, اور یہ جو ابھی سٹینڈ آف ہوا ہے اس میں تو ورلڈ نے پروو کر دیا جی کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم والی کنٹری ہے نہیں, فیٹف میں سے نکل گئے, گرے لسٹ سے, اور ساری چیزیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سسٹینڈ کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہے
وہ انٹرلوکیوٹرز جو ہیں امریکہ کرائے، یو کے کرائے، چائنا گارنٹی دے، باقی لوگ جو ہیں بیچ میں آئیں، لیکن ایک سسٹینڈ کنٹینیوڈ ڈائلاگ ہو جس میں ون بائی ون جتنی چیزیں ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ وقت جنگوں کا نہیں ہے، جنگ دیکھ لی، انہوں نے بھی دیکھ لی، ہم نے بھی دیکھ لی، اور پھر سب نے یہ سوچا کہ یہ کوئی اچھی آپشن نہیں ہے۔ وار کبھی بھی اچھی آپشن نہیں ہوتی، اٹ از این اگلی تھنگ، ناٹ اے بیوٹیفل تھنگ۔ اور فیوچر جو دونوں کنٹریز کا ہے، فیوچر جو اس ریجن کا ہے، وہ مل بیٹھنے میں ہے، کنیکٹیوٹی میں ہے۔ جیسے جنجوعہ صاحب سے آپ کوشچن کیجئے گا کہ یہ جب تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے تو ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں چل رہی تھی۔ تو فیوچر جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لوگوں کی بہتری کے لیے مل کے کنیکٹ ہونے میں، اور اس پورے ریجن کو جسے ہم یوریشین کانٹیننٹ کہتے ہیں، آپ گروتھ پیس میں ہی کرتے ہیں، اینڈ پاکستان ہیز آلویز ایڈوکیٹڈ دیٹ۔ جنرل ہمارے ساتھ رہیے گا، جنرل جنجوعہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد شفیع صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے۔ سر میں آپ دونوں کا تینوں کا مشکور ہوں۔ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، حالیہ تنازع میں پاکستان نے بھارت کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی، بھارت کے دفاعی نظام کو تار تار کیا ہے، بھارت کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے، بھارتی فضائیہ کے اڈے تباہ کیے۔ بھارت کا وہ دفاعی نظام جس کی 3 تہیں ہیں، پاکستان ان تینوں تہوں کو توڑنے میں کیسے کامیاب ہوا، اس کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا، اس ہتھیار کی کیا خصوصیات ہیں، یہی سب آپ کو آج بتاؤں گا۔ ناظرین، پاکستان یہ موقف بھی دے چکا ہے کہ اس نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے، ان میں 3 رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ وہ طیارے ہیں جنہیں اپنے دفاع کے لیے بھارت بہت اہم خیال کرتا تھا۔ فروری 2019 میں جب پاکستانی فضائیہ نے بھارتی جنگی طیارے گرائے تھے اور اپنی برتری ثابت کی تھی، تب بھی بھارتی وزیر اعظم کو رافیل طیارے یاد آئے تھے۔ بھارت اپنے رافیل طیارے تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن امریکی حکام خبر رساں ادارے رائٹرز کو 2 طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں، اور جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات جو آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا گیا، اس میں پاکستان کے مطابق بیاس کے علاقے میں وہ جگہ تباہ کی گئی ہے جہاں برہموس میزائل ذخیرہ کیے گئے تھے۔ ادھمپور، آدمپور اور پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر بیسز تباہ کی گئی ہیں۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو بھی تباہ کیا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص آغاز پاکستان نے فتح 1 میزائل چلا کر کیا۔ بھارتی دفاعی نظام کی 3 تہیں ہیں۔ باہر والی تہ S-400 ہے جس کی رینج 3 سے 400 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد بھارت کے پاس براق 8 ہے، یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے۔ یہ میزائل سسٹم بھارت نے اسرائیل سے لیا ہے۔ بھارتی دفاعی نظام کی تیسری تہ آکاش سسٹم ہے جو بھارت نے خود تیار کیا ہے۔ بھارت نے S-400 دفاعی نظام روس سے لیا تھا۔ اسے دنیا کا جدید ترین نظام سمجھا جاتا ہے۔ یہ 40 کلومیٹر سے 600 کلومیٹر کی دوری تک بیک وقت تقریباً 400 ٹارگٹس پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں بھی کوئی طیارہ پرواز کرتا ہے تو انڈیا کو وارننگ آ جاتی ہے کہ وہاں سے کسی طیارے نے پرواز بھری ہے۔ اسے طیاروں، ڈرونز، کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز سمیت ہر قسم کے فضائی حملوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ S-400 ایک ہی وقت میں 300 سے 400 اہداف ٹریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ایک ہی حملے میں 36 اہداف کو تباہ کر سکتا ہے یا انہیں انگیج کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر بھارت کو یقین تھا کہ S-400 فضا سے کیے جانے والے سبھی حملوں سے تحفظ دے سکتا ہے، لیکن پاکستانی میزائل فتح 1 بھارتی حفاظتی نظام کی 3 تہوں کو تحقیق کرتے ہوئے یعنی توڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور انہیں تباہ بھی کیا۔ بھارت نے 3 S-400 سسٹم نصب کر رکھے۔ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے تباہ کیے گئے ایک S-400 کی مالیت لگ بھگ $1.5 ارب ہے۔ پاکستان کے پاس فتح سیریز میں 1، 2، 3 اور 4 میزائلز شامل ہیں۔ یہ میزائل امریکہ کے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے مشابہ ہے۔ فتح 1 اور 2 400 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فتح 4 کی مار 700 کلومیٹر تک ہے۔ ان میزائلوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ انتہائی درست نشانہ لگاتے ہیں۔
BBC ने दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली से गुफ्तगू की। उनके मुताबिक फतह मिसाइल्स की सबसे अहम खासियत यह है कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इन्हें हिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बार बार अपनी सिमत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फतह मिसाइल भारतीय दिफाई निज़ामों को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। जब इन मिसाइलों से किसी एयर बेस को निशाना बनाया जाता है तो इनसे हजारों छोटे छोटे बारूदी गोलों की बारिश होती है, जिससे रनवे तबाह हो जाता है और इस पर ऐसे गड्ढे बन जाते हैं कि वहां खड़े जहाज उड़ान भरने के काबिल ही नहीं रहते। नाज़रीन, ये था पाकिस्तानी तुर्कश के जिसके तीर जिसने भारतीय फजाइया के अड्डे तबाह भी किए, भारत को जंग बंदी पर भी मजबूर किया। हमारे साथ एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब है। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर, और माजरत चाहता हूं कि आपको इंतजार करना पड़ा। सर, अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशाइंद खबर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का हो चुका है। ये बताइएगा जो कल रात हुआ उस पर जरा रोशनी डालिए। कौम सुनना चाहती है कि S-400 रशियन साख्ता ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इसको माना जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किस तरह इसको चकमा दिया? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। मैंने आपसे पहले भी बात की थी आपके चैनल पर जी। बहुत सारे इंडिकेटर दिए। मैं S-400 पर बाद में आता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी पिक्चर ये है कि हमने स्ट्रेन हुकूमत ने भी किया, मिलिट्री ने भी किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी किया। कल की ब्रीफिंग में आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने, खास तौर पे मैं उनके बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, किस तरह लिमिट किया अपने आप को। पहले राफेल को सो कॉल्ड डिग्रेडेशन करके फोर्स लैंड करवाया श्रीनगर, वो पैनिक लैंडिंग करवाई उनकी पहले 30 की दरम्यान। फिर तकरीबन आपने देखा कि पिछले दिनों जो 2 दिन पहले ऑपरेशन किया पाक फजाइया ने, 72 जहाज आ गए। बेसिकली इस स्टैंड ऑफ तो चंद जहाज लेके कैरी कर रहे थे वेपन्स। बाकी किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे कि हम शूटिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज एयरबोर्न होंगे, हम उनको इंटरसेप्ट करेंगे, 1 या 2 या 3 मुलाज़िम मारेंगे और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी कि अभिनंदन का बदला ले लिया और पाकिस्तान को सबक भी सिखा दी। देखिए, मैं एज अ फाइटर पायलट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इन्हीं पायलट से मिल के आया हूँ कुछ हफ्ते पहले। उनका मैंने इंटरव्यू किया अपने चैनल पर, उनके वीडियो इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हैरान था कि इन बच्चों में, नौजवान जो में इतनी डिटर्मिनेशन और विल पावर है, बट मैं अंदाजा नहीं भी लगा सकता था कि वो चंद हफ्तों बाद ही उनको उसका अमली नमूना देना पड़ेगा, और उन्होंने दिया। जब वो कह रहे थे तो मैंने समझा कि नौजवान ब्लड है, इसलिए इतनी जज्बाती बातें कर रहे हैं। तो मैं अब जब उन्होंने एक्शन पूरे कर दिए हैं तो मुझे लगा उन्होंने कम बातें की थी, उन्होंने उससे ज्यादा एक्शन दिखाया। फिर आप देखिए कि वो जो शूटिंग करने लगे थे, जितना मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, क्योंकि वक्त भी कम है। मैं चाह रहा हूं आपसे ज्यादा हम सीख पाएं और जो बाकी हमारे मेहमान हैं उनसे भी। अब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियतों को तस्लीम कर लिया है, क्या अब हमें ड्रोन्स के हवाले से भी एक बेहतर और जामे हिकमत अमली अपनाना होगी? चाहिए। देखिए, ये ऑनगोइंग रेस होती है ड्रोन बनाने वालों की भी और ड्रोन को मार गिराने वालों की भी। ये नहीं होता कि आपने एक दिन ड्रोन मारने वाली टेक्नोलॉजी ले ली तो अब कोई ड्रोन नहीं आएगा। जो ड्रोन बनाने वाले हैं ना, ड्रोन बेचने, वो और काउंटर मेयर से आ जाते हैं। ये ऑनगोइंग रेस होती है। तो ये नहीं आप कह सकते कि अगर आपने ड्रोन ले लिए हैं तो उसको मार कोई नहीं सकता, और अगर आपने ड्रोन मारने के लिए कोई वेपन ले लिया है तो अब कोई ड्रोन आ नहीं सकता। जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो रोजाना की बुनियाद पर रिसर्च करती हैं कि अगर ये तोड़ा आ गया है तो अब इसका क्या करें। ये तो अलग इंसल्ट है कि जो इजरायली भी नाराज हो रहे होंगे हिंदुस्तान से कि तुमने हमारी सारी मार्केट खराब कर दी, कतर ड्रोन मार दिया, हम तो समझ रहे थे हमारा ड्रोन कोई मार नहीं सकता। राफेल जहाज बेचते बेचते वो बेचारे खुश थे कि हम सबसे अच्छा वो यूरोप का फाइटर है या फ्रांस का फाइटर है, उसको भी फंसवा दिया, उनकी बैड मार्केटिंग कर दी, और हर जगह वो नेगेटिव मार्केटिंग उन्होंने किया ना। तो ये मैं आपके इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं करता कि हमने कोई सिस्टम ले लिया तो बस हम सिक्योर हो गए। आप ठीक कह रहे हैं, एक अपडेट का कंटिन्यूस प्रोसेस है। जनरल रजा साहब, सर आपको क्या लगता है? देखिए, अगेन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने किसी भी तरह से, अगर बात जज्बे की हो या हमारे पास जो कैपेबिलिटी है हमारी, उसमें कोई कमी हो। हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान क्या सलाहियत रखता है, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। वेयर डू यू थिंक वी नीड टू इंप्रूव फर्दर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अगेन जी।
जज्बे की जहाँ तक बात है, कमी तो कोई नहीं। चिश्ती साहब ने अभी बात की, चिश्ती साहब जब खुद भी अभी डिड अ कोर्स टुगेदर, वॉर कोर्स, हम लोग यंग थे, ये भी यंग थे, अभी जज्बात की बात कर रहे हैं। तो उनको एक टास्क दिया गया जी कि आपने इंडिया का बैरी बेड़ा जो है उसको टारगेट करना है। तो उस जमाने में हमारी जो एयर कैपेबिलिटी और रेंज थी वो बहुत थोड़ी थी, और उसमें यह था जी कि जहाज जाके वापस नहीं आ सकेगा। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी जी दी जी कि वन वे टिकट, कि जी मैं जाऊंगा, जाके उसको मारूंगा, वापसी में अगर पहुंच गए ठीक है, नहीं तो अल्लाह दे वाले शहीद हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, जज्बे की जहाँ तक बात है वो ये है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है जी हमें? हमें एक्चुअली ये सारा कुछ जो है ना बहुत एक्सपेंसिव काम है जी। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, नॉट ओनली दिस कि वी डोंट हैव टू मच ऑफ एक्स्ट्रा मनी, कि हम बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा नहीं सकते, इंडिया के बराबर जा ही नहीं सकते जिसका 9-10 टाइम्स हमसे ज़्यादा है। नॉट ओनली दिस, होता ये है जी कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ और कोई जो महंगा और लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी खरीदनी भी चाहते हैं तो आपको देता कोई नहीं है। उसकी अच्छा। रीज़न एक ही है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि इंडिया चूंकि रेलेवेंट है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना को कंटेन करना है, तो हम उस लिहाज से इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। तो अच्छा, इसलिए बिल्कुल ठीक है हमें जनरल रिलाय साहब, आई करना विश आई हैड मोर पड़ेगा। टाइम, तो इस पे अब एक और लंबी डिस्कशन करते हैं, बट आई ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल जंजुआ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्नब गोस्वामी का तो पाकिस्तानियों को पता ही होगा, वो किस हाल में है इस वक्त, उसका हाल आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बादल छट चुके हैं। दोस्त ममालिक की कोशिशों से दोनों एटमी ताकतें सीज फायर पर आमादा हो चुकी हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर भारतीय मीडिया का किरदार भुलाया नहीं जा सकता। वो मीडिया जिसने जहां अपनी आवाम में अपना एतमाद खोया, जिसने फेक न्यूज़, खौफ और फन तकरीर से आग के शोलों को हवा देने की कोशिश की। सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि उन मीडिया हाउसेज में काम करने वाले वर्कर्स भी इस रवैये और इस एजेंडे से नाला नजर आते। नाज़रीन, सिर्फ 6 घंटे कबल चीखता, चिंघाड़ता, गरजता, बरसता भारतीय मीडिया गूंगा हो गया। इन्हें चुप सी लग गई। जुम्मे की शब कराची से, खैबर और गिलगित से गवादर भारत का कब्जा करवाने वाले मीडिया की बोलती बंद हो गई। फतह के झंडे लहराने वाले मीडिया हाउसेज में सरासी खामोशी का माहौल। यूं तो पाक भारत कशीदगी में कमी को भारत अपनी फतह करार देकर जश्न मना रहा है, लेकिन चंद घंटे कबल तक इसी मीडिया को शिकवा था कि पाकिस्तान तो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। आज तो भारतीय मीडिया पाकिस्तान से शिकवा कुना है कि वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, लेकिन ये भारतीय मीडिया ही था जिससे सिफारतकारी की कोशिशों को सबूताज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यही भारतीय मीडिया था जिससे कशीदगी में कमी के लिए सबसे पहले कोशिश करने वाले ईरानी वजीर खारजा पर सवालात उठा दिए। यही नहीं बल्कि इनसे गैर इखलाकी और गैर मुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। सवाल यह है कि भारतीय मीडिया के लहजे में यह तवाजुन क्यों आया? 24 घंटे कबल आग के शोले भड़काने वाला और खून की नदियां बनाने वाला इंडियन मीडिया प्यार और मोहब्बत की बातें क्यों कर रहा है? जंग के शोले उगलती टीवी स्क्रीन्स पर अमन के फूल कैसे खिल उठे? इसका जवाब भी खुद इंडियन मीडिया ही ने दे दिया है, जब एक पाकिस्तान ने छोटे हथियार चलाने की बजाय बड़े मिसाइल ही फायर कर दिए। खित्ते में जंग के बादल छट गए, आग के शोलों की जगह अमन के चिराग रोशन होने की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अब भी भारतीय मीडिया को चैन नहीं। अब भी न्यूज एंकर शोलों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने तो डोनाल्ड ट्रंप तक को नहीं छोड़ा है, उस तक को चैलेंज कर दिया। भारतीय मीडिया कशीदगी के दौरान शोलों को हवा देता रहा, जलती पर तेल का किरदार अदा करता रहा, लेकिन याद रखें, सहाफत अगर आवाम की रहनुमाई करने के बजाय गुमराही फैलाने लगे तो वो सहाफत नहीं कसाफत बन जाती। ये बात भारत के मीडिया को समझाना होगी। शायर साहिर लुधियानवी ने कहा था कि ऐ शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है। आखिर जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है। आखिर बम घरों पर गिरे या फिर सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती, खेत अपने जले या औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ हो जाती है। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्में जलती रहें,
تو بہتر ہے۔ ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔